بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آخری عشرے کا سب سے قیمتی عمل اعتکاف سنت چل رہا ہے، اور آج ہمارا 5واں دن ہے. کوشش یہی ہو، نیت یہی ہو، ارادہ یہی ہو کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم دین کا کچھ حصہ سیکھ کر ضرور جائیں، اور اس فکر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ یہ دین مجھے ضرور سیکھنا ہے، اور اسی دین پر مجھے اپنی ساری زندگی گزارنی. اس کے بغیر تو انسان ناکام ہی ناکام ہے. پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے بڑا اور پہلا عمل رکھا، جس پر ہم نے کل بات کی، نماز کا عمل. اور نماز کے لیے بنیاد اور شرط یہ ہے کہ انسان پاک صاف ہو، باوضو ہو. اگر اس کو جنابت لاحق ہے، بڑی ناپاکی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یہ غسل کرے گا. اگر اس کے کپڑے ناپاک ہیں تو یہ کپڑوں کو یا پاک کرے گا یا تبدیل کرے گا. یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جیسا عمل جسم، لباس اور مکان کی پاکی کے بغیر اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں، قابل قبول ہی نہیں. تو ایک مسلمان کو یہ پیغام ملا کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے، کہ انسان پاک ہونا چاہیے. ناپاک بندہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. اور بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے فتنے، بہت سارے شرور اور شیاطین اس ناپاکی کی وجہ سے انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ. فرمایا یہ جو ناپاک قسم کی چیزیں ہیں نا، یہ خبیث قسم کے جنات ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، یہ آتے ہیں کہاں؟ بیت الخلاء میں. یہ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں. چونکہ ہر چیز اپنے مزاج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اب ہمیں اگر کوئی کہے کہ چلے جی آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، کہاں بیٹھیں؟ وہ کچرا کنڈی کے پاس بیٹھتے ہیں. تو بیٹھیں گے ہم لوگ؟ نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کہ مزاج اس ناپاک جگہ بیٹھنے کو، گندگی کو قبول نہیں کر رہا. اب جو چیز طبعاً اور فطرتاً وہ نجس ناپاک ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو وہ کیا دعا پڑھ لے؟ اللہم
انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک اور گندی چیزوں سے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، یہ چیزیں انسان پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت، پاکی، یہ ایمانی زندگی میں بنیاد کی حیثیت رکھتی۔ آج ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وضو ٹوٹتا کس سے ہے اور وضو کرنے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اور پھر غسل کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر مجھے وضو یا غسل کی حاجت ہو گئی اور مجھے کہیں پانی نہیں مل پا رہا تو ایسی صورت میں اپنے وجود کو کیسے پاک کروں گا۔ ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جسم کے جو غیر ضروری زائد بال ہیں اس کی صفائی کتنے عرصے بعد کرنی چاہیے اور کس انداز سے کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے۔ یہ باتیں یقین کریں یہ ہمارے ایمانی زندگی کا تقاضا ہے۔ ایک مسلمان ناپاک نہیں گھوم سکتا، یہ تو ایک کفر کی زندگی ہے نا، کہ جس میں نہ وضو کا تصور ہے، نہ استنجا کا تصور ہے، نہ غسل کا تصور ہے، نہ کپڑوں کی پاکی کا تصور ہے۔ وہ تو سب ظاہر کی خوشبو ہیں، اوپر سے اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے مینٹین اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں، لیکن آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ حالت طہارت میں ہے یا حالت جنابت میں ہے، یہ فرق بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک مومن کا شاید لباس بالکل سادہ ہو، میلا کچیلا ہو، اس نے وہ کنگھی اور وہ اہتمام نہ کیا ہو، لیکن مومن پر بندے کو یقین ہے کہ یہ حالت نجاست میں نہیں گھوم رہا، حالت ناپاکی میں نہیں گھوم رہا۔ اس لیے منع کیا کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو وہ اس میں بہت زیادہ تاخیر نہ کرے، اتنی تاخیر کہ اس بیچ میں ایک نماز کا وقت آ جائے اور گزر جائے۔ ایک روایت کے اندر فرمائے ایک بندہ رات کو ناپاک ہو جائے، پھر یہ سوتا رہے، پھر فجر کا وقت آئے، وقت گزر جائے، پھر بھی یہ سوتا رہے، فرمایا اس دنیا کی ساری مخلوق اس پر لعنت کرتی۔ آج کتنی بڑی کمزوریوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، طہارت اور پاکی کا اہتمام یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ مومن طبعی طور پر پاکی کو پسند کرتا ہے، گندگی اس کے مزاج کے قریب بھی نہیں آتی۔ تو آج چونکہ ہم ماحول میں رہ کر ایسی بری صحبتوں کا شکار ہو کر دین کے صحیح علم کے حاصل کرنے کا جذبہ ختم کرنے کی وجہ سے اب یہ اول فول باتیں ہمارے مزاج اور زندگی کا حصہ ہو گئی، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے خچر پہ بیٹھے ہوئے، تو ایک جگہ پہنچ کر آپ جس خچر پہ تشریف فرما تھے وہ بدکنے لگا، اور ایسا ہو گیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گرا نہ دے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سامنے دو قبریں ہیں انہما لیعذبان، انہما لیعذبان، یہ جو دو قبریں سامنے ہیں ان دونوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، قبر کے عذاب کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کا ادراک کرتی۔
حدیث پاک میں فرمایا اگر اللہ قبر کی حقیقت انسان پہ کھول دیتے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے. باقی ہر مخلوق اس کا ادراک کرتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو وہ خچر جب اس نے دیکھا کہ قبر میں عذاب کی کیفیت ہے، آگ جل رہی ہے، تو وہ بھڑکنے لگ گیا. آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کسی ایسی وجہ سے نہیں ہے کہ جس سے بچنا کوئی بہت بڑا کام تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچنا کوئی بہت مشکل تھا، آسان تھا، لیکن ان دونوں نے احتیاط نہیں کی. پھر فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ یا لا یستتر عن البول. ایک قبر والے کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلخوری کے اندر مبتلا تھا. چغلخوری سمجھتے ہیں نا؟ یہ لگائی بجائی، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، وہاں کی یہاں، یہ جو سارا دن جو خدائی خدمتگار بن کے گھوم رہا ہوتا ہے بیچارہ، تو یہ بہت برا فعل ہے. اور دوسرے کے لیے فرمائے کہ دوسرے کو کیوں عذاب ہو رہا ہے کہ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. معلوم ہوا کہ یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. آج ہم استنجا کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، اتنی بے احتیاطی بڑھ گئی ہے کہ بس بیٹھے اور اٹھے، بیٹھے اور اٹھے، جیسے بس کام صرف مجھے فراغت حاصل کرنا ہے. اس سے فارغ ہو گئے تو بس پھر تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور اٹھ گئے. نہ یہ دھیان ہے کہ بھئی بعد میں پیشاب کے قطرے آ گئے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جسم ناپاک ہو جائے گا، وضو ناقص رہے گا، کوئی پرواہ نہیں. استنجا بھی نہیں سیکھنا چاہتا ہے، استنجا کا طریقہ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آہستہ 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 ہمارے اندر سے طہارت کی اہمیت ختم ہو جاتی. پھر بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، جب سب اس طرح لگے ہوئے ہیں تو چلو بھائی ہم بھی لگے ہوئے ہیں. ہمیں اس طرح نہیں لگنا، ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. آپ دیکھیں نا، آج جتنے لوگ سفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بیرون دنیا میں اور ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز پہ اگر آپ غور کریں تو یہ معاملہ جو ہمارا قضاء حاجت یا فراغت کا ہے، اس کو بہت ہی ایک وہ لے لیا گیا ہے. بس اتنی سی جگہ بنائی ہوئی ہوگی کہ بس آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ فارغ ہو جائیں. اس میں نہ سطر ہے، نہ پردے کا اہتمام ہے، نہ کوئی خاص چیز ہے. بس یہ کہ آپ نے بھاگ دوڑ میں آ کے فارغ ہونا ہے اور 30-32 سیکنڈ میں آپ پھر واپس جائیں. آپ کھڑے ہو کے کریں اور پھر اس کے بعد نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ چیز انسانی مزاج سے ختم کرنے کا تہیہ کیا ہے. یہ طہارت، یہ پاکی، یہ استنجا، اہتمام، وضو، غسل، یہ تو اس ایمان کی خوبصورتی ہے دوستو، یہ تو ایمان کی خوبصورتی. وہ تو کہتے ہیں یہ ایک کام ہے ضرورت کا، لہذا وہ جانور نے کیا آپ یہاں پہ کر لو. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل دماغ کے اندر طہارت کی اہمیت اور ضرورت موجود ہو کہ میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہوں. اگر میں نے صحیح استنجا نہیں کیا، صحیح پاکی حاصل نہیں کی، میرا جسم، میرے کپڑے یہ اگر ناپاک رہے تو میں تو ایک نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، ہمیں طہارت کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، طہارت بھی سیکھنی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں مسائل کو بہت کم بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم تو اصول اور ہدایات کی کتاب ہے.
دین کی تفصیلات ہمیں کہاں ملتی ہے؟ احادیث مبارکہ میں، اور پھر احادیث کی وضاحت ہمیں ملتی ہے فقہا کی کتابوں. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جسے قرآن کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ کھولا ہے. ایک میراث کے مسئلے کو، میراث کو سورۃ النساء کے اندر وہاں باقاعدہ اس کی ایک صورت اور شکلیں بتا کر اللہ نے وضاحت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ میراث کی اہمیت دل دماغ میں بیٹھ جائے. اور زمانے جاہلیت میں بڑا ظلم ہوا تھا میراث کے معاملے میں، تو وہاں تو ایک ایک مسئلہ آیا سورہ نساء میں. دوسرا آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ میں، اس صورت میں اللہ پاک نے وضو اور غسل کا طریقہ پورا بیان فرمایا. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، تاکہ اس امت کے ذہنوں میں طہارت اور پاکی کی اہمیت بھی بیٹھ جائے. تو اس لیے یہ تو ہمارے پاس تو خیر ابھی اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، اور ہمیں وقت نکالنا چاہیے دوستو. آج اگر ہم یہ کہیں، نوجوان ساتھیوں سے خاص طور پہ عرض کروں گا، آج اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنے دوستوں کے ماحول میں رہ کر سیکھ لیں، تو وہ الٹی سیدھی باتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اندازہ ہوتا ہے نا کہ جی مجھے دوست نے کہا کہ یہ اس طرح ہے اور یہ غسل اس طرح ہے، جسم کی پاکی اس طرح ہے، جیسے ایک بالکل اجڑ قسم کی باتیں ہو رہی. تو دین ان دوستوں کے ساتھ رہ کر سیکھنا ہے جس میں زیادہ تر گالم گلوچ ہو رہی ہوتی. وہاں بیٹھ کے ہم پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں گے، سب کچھ الٹا سیدھا غلط سیکھ کے آئیں گے. پھر کچھ پتہ نہیں ہوگا، کئی سالوں کے بعد جا کے مجھے پتہ چلے گا کہ او ہو یہ تو میری ان نمازوں کا کیا بنے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس معاملے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. مشکل کوئی نہیں، تھوڑا سا توجہ دینا اور تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے دین کا ضروری علم سیکھیں، بنیادی علم ضرور سیکھیں. اتنا علم ہم میں سے ہر ساتھی کے پاس ہو کہ اسے اپنی نماز میں بے فکری ہو کہ میں پاک حالت میں کھڑا ہوا ہوں، اس بارے میں اسے کوئی تشویش نہ ہو، مطمئن ہو کر وہ آئے. اگر ایک نوجوان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کس وجہ سے مجھ پہ غسل فرض ہوا ہے، اور میں تو اس حالت میں مسجد بھی آ رہا ہوں جا رہا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھ چکا ہوں بہت ساری، سب کچھ کر چکا ہوں، کتنے تشویش اور خطرے کی بات ہے. اس لیے وضو کے فرائض، وضو کا سنت طریقہ، غسل کے فرائض اور غسل کا سنت طریقہ، وضو توڑنے والی چیزیں، غسل کو فرض کرنے والی چیزیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو آج باقاعدہ ہمارے مذاکروں میں ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنی چاہیے. پھر جسم کی طہارت کا مسئلہ ہے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے اس انسان کے ساتھ کہ جب یہ عقل و بلوغ کے اندر آتا ہے، عاقل بالغ ہونے لگتا ہے، تو جسم پہ غیر ضروری بال آتے ہیں. غیر ضروری بالوں کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پاکی اس انسان کے لیے ضروری ہے. زیر بغل بال ہے، زیر ناف بال ہے. اب یہ جو بال ہے یہ ہمیں صاف کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کتنے عرصے میں پاک کرنے چاہیے، اس کی حد کیا ہے، اور کتنے عرصے تک چھوڑنے کے بعد پھر انسان گناہگار ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، مقصد یہ چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. ورنہ تو بعض دفعہ مہینوں بعض دفعہ ساتھی مسائل پوچھتے ہیں تو نہیں ادراک ہوتا، ان کو نہیں احساس ہوتا کہ جیسے سر کے بال ہم نے رکھے ہوئے، مرضی ہے تو بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، چلانے دیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان 40 دن جو آخری حد ہے پاکی کی،
اس کے بعد اگر کسی نے غیر ضروری بال صاف نہیں کیے تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ ذمے پر لازم آ جائے گا، لیکن ہم کوئی توجہ بھی نہیں دیتے اس پہ۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس اعتکاف کے عمل میں تھوڑا سا اپنے اندر یہ احساس اور یہ فکر پیدا کر لیں، اور پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ تھوڑا سا وقت ہم نکالیں، اور کوشش ہوتی بھی ہے ہر سال تو کچھ نہ کچھ بات اس پر ہو جاتی ہے، تو کوشش ہم ضرور کریں گے، لیکن بہرحال یہ تو چند دن ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا وقت ہے اس میں، تو ہر ساتھی یہ فکر اور یہ نیت تو ضرور کر لیں کہ میں اپنے دین کا ضروری اور بنیادی علم ضرور حاصل کروں۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہاں یہ ضرور حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں آج سیکھتے ہیں اور چند دنوں کے اندر سیکھ جاتے ہیں، چند دنوں کی محنت سے انسان اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے، چند دنوں کی محنت سے اچھا تاجر بن جاتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو چند دنوں کی محنت سے اور چند مجلسوں میں توجہ سے بیٹھنے سے یقین کریں انسان ایک اچھا پاک صاف مسلمان بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ احساس پہلے ہو کہ واقعی یہ کام مجھے کرنا ہے اور مجھے یہ چیز سیکھنی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا، خاص طور پہ وہ بھی اپنے نوجوان ساتھیوں سے خصوصی طور پہ، باقی سب ہم اس کے مکلف ہیں، کہ آج کل ایک غلط مزاج یہ چل پڑا ہے کہ جب مجلس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اور کوئی ایسا نیا موضوع اس دن کا نہیں ہوتا تو چلو دین کو لا کر کے ہم بیچ میں رکھ دیتے ہیں کہ چلے آج اس پر تھوڑی سی بحث ہو جائے۔ اب وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ ہر ساتھی پھر اپنا ایک بے لاگ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، تجزیہ پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میری رائے یہ، دوسرا کہتا ہے میری سوچ یہ۔ تو کتنی غلط بات ہے کہ جہاں تک میرا علم نہیں پہنچتا میں اس بارے میں اپنی رائے کیوں اور کیسے قائم کروں۔ تو مجلس کے اندر دین کو اور دین کے مسائل کو موضوع بحث بالکل نہ بنایا جائے۔ یہ تو جن لوگوں کا کام ہے ہم جا کے ان سے سیکھیں، ان سے پوچھیں۔ جیسے اگر آپ سر درد کی یا پیٹ درد کی گولیاں ہم کتنی بے تکلف آج کھاتے ہیں نا، لیکن اگر وہ ختم نہ ہو اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ پہلے 3 منٹ آپ کو باتیں سنائے گا، وہ کہے گا بھئی آپ لوگ کیوں خود سے گولیاں کھاتے ہیں، کیوں خود سے اپنا علاج کرتے ہیں، کیوں آپ نے ایسا کیا، یہ تکلیف اسی وجہ سے آپ کی بڑی۔ وہ اس فن کا آدمی ہے، وہ آپ کو نہیں قبول کرے گا آپ کے اس معاملے کو۔ تو آج دین کے ساتھ یہ بھی ایک ظلم ہم نے شروع کیا ہے کہ آپس میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو بس یہ مشورے اور یہ تجزیے اور یہ تبصرے اور یہ مسائل کا ادھر ادھر حوار یعنی چکر چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کریں گے۔ اور مستورات بھی ہماری اس طرح کرتی ہے، جب بیٹھ جاتی ہے مسائل پتہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ یہ الٹی سیدھی باتیں آپس میں ادھر ادھر کی دہرائی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں اپنا مزاج محتاط کر لیں بالکل، دین کو اہل دین سے ہم سیکھیں، اہل علم سے ہم سیکھیں، اور پھر جا کے ہم اس پر عمل کریں۔ بات سمجھ کے اندر آ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب دین کا کوئی صحیح مسئلہ ہمارے علم کے اندر آ جائے کہ بھئی یہ اس طرح ہے، واقعی یہ غلطی ہے، تو پھر اس اعتبار سے اپنے باقی ماحول میں بھی تھوڑی سی فکر کریں۔ جہاں آپ کے دوست ہیں، جہاں مجلس ہیں، جہاں بیٹھنا ہے، جہاں ہم بہت سارے کام بیٹھ کے موبائلوں سے کھیلتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ایک ذہنیت ضرور بنائے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح چیز کیا ہے؟ تو وہ صحیح چیز جو میں نے سیکھی ہے علماء سے وہ یہ ہے، آپ بھی سیکھنی ہے تو آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا دین کے صحیح علم کے بارے میں ہم اپنے آپ کو فکر مند کریں، اور پھر خاص طور پہ یہ جو پاکی کا ناپاکی کا جو مسئلہ ہے آج کل، اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو طلبگار بنائیں کہ مجھے یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اور صحیح مسائل سیکھنے کے بعد پھر اس پر مجھے عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ سب سیکھیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ بات